السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج بات کریں گے قرآن اور سائنس کی۔ کیا قرآن اور سائنس کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، قرآن اور سائنس کا آپس میں تعلق کوئی تعلق نہیں ہے، صرف ایسا ہی ہے کہ جیسے علم ہے، یعنی کہ ایسے مان لیں کہ قرآن نے آپ کے شعور کو بلند کرنا ہے، اور شعور کی بلندی کے لیے قرآن آپ کو مختلف جو ہے مثالیں دیتا ہے۔ شعور کی بلندی کرنی ہے، نفسیات پہ کام کرنا ہے، اور آپ کے اندر جتنے بھی مسائل چل رہے ہیں اس کو ڈفرینٹ جو ہے نا الگ الگ ناموں سے شناخت دینی ہے۔ جیسے شیطان ہے، ابلیس ہے، یہ مختلف آپ کے نفسیات کے پہلو ہیں۔ ٹھیک ہے نا، کہ ابلیس ہوگا تو ایسا ہوگا اس کی نفسیات، شیطان ہے تو اس کی ایسی نفسیات ہوگی، فرعون کی نفسیات ایسی ہوگی، اور وہ ایسے نفسیاتی بندے سے جان چھڑانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نفسیات کا استعمال ہوگا، ان کی کرامات کا، ان کے معجزات کا استعمال ہوگا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جو لوگ قرآن اور سائنس کو کمپیئر کرتے ہیں، وہ ان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو تم آج بتا رہے ہو پہلے بتا دیا۔ یہ ایک تحقیق کا سفر ہے سائنس کا، جو ذات باری تعالیٰ کا ہی مشاہدہ کر رہی ہے، مختلف اس کے ظہور کا، نہ کہ وہ ذات کو جو ہے وہ پیدا کر رہی ہے یا وہ ذات کو ڈھونڈ رہی ہے۔ حالانکہ سائنس جس چیز کے آبزرویشنز کر رہی ہے، انوینشنز کر رہی ہے، جو کچھ کر رہی ہے، وہ ایک شعوری تعلق ہے۔ قرآن اور سائنس جو ہے حقیقت میں، اب آپ یہ سمجھ لیں، قرآن میں ایک واٹر سائیکل دیا ہوا ہے کہ بارش ہوتی ہے، پھر پانی جو ہے وہ واپس جاتا ہے زمین میں، ویپورائزڈ ہوتا ہے، بادل بنتے ہیں۔ یہ صرف واٹر سائیکل نہیں ہے، حقیقت میں یہ لائف سائیکل ہے کہ آپ اس طرح دوبارہ جائیں گے اور دوبارہ آئیں گے۔ اس کا مثال بالکل عین یہی ہے ری انکارنیشن والی، کیونکہ واٹر از اے لائف، زندگی ہے، اور اگر زندگی کو دیکھا جائے تو زندگی واپس اوپر جائے گی اور پھر نیچے آ جائے گی۔ اس سے زیادہ کوئی بھی اس کی وہ نہیں آپ سوچ سکتے کہ جی اس میں پھر ایک جگہ پہ قرآن کہتا ہے کہ میں نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا، اور یہاں پہ آ کے سائنس کہتی ہے کہ زمین گول ہے، بیضے کی طرح ہے۔ حقیقتاً فرش کا مطلب اسماء کے اگر نظریے سے دیکھا جائے تو یہ نعمتوں کی جگہ ہے، جیسے اب شعین کہتے ہیں، اشیاء کا جہان ہے۔ تو یہ اشیاء کا جہان بنا دیا گیا، پھل فروٹ جانور موسم سب اس میں آتے ہیں۔ تو سائنس ایک الگ سبجیکٹ ہے اور قرآن ایک الگ سبجیکٹ ہے۔ قرآن آپ کو کازمک جو ہے وہ شعور دیتا ہے، انٹیلیجنس دیتا ہے، اور اس کے لیے وہ کہتا ہے کہ ستارے تمہارے یہتدون، ہدایت کے لیے انسٹرکشنز ہیں۔ تو جب تک آپ ان سے انسٹرکشن اتارنا نہیں سیکھیں گے تب تک آپ سائنس کے چنگل میں پھنسے رہیں گے۔ اسی طریقے سے قرآن نے جو بھی باتیں کی وہ اسماء کے نظریات میں کی ہیں، نفسیات کے نظریات میں کی ہیں، انعام کے نظریات میں کی ہیں، کیونکہ آپ پڑھیں گے کہ یعلمون، تعلمون، عالمون، اس طرح مختلف یہاں پہ لفظ علم سے ہی آ رہے ہیں۔ عاقلون، یاقلون، یہ انٹیلیجنس لیول بڑھا رہا ہے آپ کا۔ سائنس آپ کے انٹیلیجنس لیول بڑھانے میں ناکام ہے، کیونکہ وہ ابھی تک تو انوینشنز اور یہ انوویشنز پہ ہی چل رہی ہے، پرانی چیزوں کو ہی وہ رینیو کر رہی ہے بار بار۔ اس کو یوں مان لیں کہ اگر جو شخص کہتا ہے کہ آسمان میں ایک بلیک ہول ہے، ٹھیک ہے نا، اور سائنس نے بھی اس کو ڈسکور کر لیا، دریافت کیا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ میں نے آسمان میں کوئی شگاف نہیں بنایا، ٹھیک ہے، تو یہ واضح مطلب ہے کہ اگر آپ کے دماغ میں یا شعور میں کسی قسم کی ایگزٹ سپیس ہے تو وہ ایگزسٹ کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو بلیک ہول کا اور قرآن کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ بلیک ہول ایک صرف تھیوری ہے، ایک کانسپیریسی ہے، حالانکہ قرآن اس بات پہ وضاحت دیتا ہے کہ میں نے آسمان میں کوئی شگاف نہیں بنایا۔ جس طرح آپ کی اوزون میں بظاہر کوئی شگاف نظر نہیں آتا، اس طرح کاسموس میں بھی کوئی بظاہر شگاف نہیں ہے۔
تو یہ شیطانوں کی جو ہے بیسیکلی کاریگری ہے کہ جی انہوں نے آسمان میں ایک اسٹیون ہاکنگ کے فوری مرنے کے بعد ایک بچی نے ٹیلیسکوپ سے، ایک جنرل ٹیلیسکوپ سے غالباً ودگو کلسٹر میں یا کہیں اور جی بلیک ہول ڈھونڈ لیا، اور ایک خاص میکینزم سے. یہ ہر چیز پری پلانڈ ایک جھوٹ ہے. قرآن ایک الگ فیکالٹی ہے، ٹھیک ہے نا، جس سے آپ کازمک فیکالٹی کہتے ہیں، اس کو آپ شعور کی بلندی کہتے ہیں، نفسیات کی ایکسپلینیشن کہتے ہیں. جو شخص قرآن کا اور سائنس کا کمپیریزن کر رہا ہے وہ ایک، میں سمجھتا ہوں وہ ابو جہل سے بھی بدتر ہے. ٹھیک ہے، اگر قرآن کا آپ نے کسی اسکرپچر سے کمپیریزن کرنا ہو تو وہ آپ کا اسپرچل جو ہے اسکرپچر ہو سکتا ہے. اپنیشد ہے، وید ہے، تریپیتکا ہے، بائبل ہے، تورا ہے، اسی طرح سے اویسٹا ہے جو زرتش کی کتاب ہے، گرو دیو جی نانک ہیں ان کی جو گرو گرنتھ ہے ان کی وہ ہے بک ہے، یا پلیٹو اور سوکریٹیز کے اسکرولز ہیں جہاں پہ انہوں نے میٹا فزکس پر کام کیا ہوا ہے. تو اس چیز سے جتنا آپ خود کو دور رکھیں، قرآن اور سائنس کو مکس مت کریں. قرآن کو پڑھنے کے لیے صرف آپ کے شعور کی بلندی ہے کہ آپ کسی دوسرے بندے کو، کسی دوسرے خواطر کو، کسی دوسرے مائنڈ سیٹ کو کیسے سمجھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے انسان جو ہے وہ اس چنگل سے باہر نکل سکتا ہے. جہاں تک بات رہی کہ قرآن کے تراجم، وہ ہر ایک ذی شعور بندے نے اپنے حساب سے کیے ہیں. تو امید ہے یہ بات آپ کو سمجھ میری آئی ہوگی کہ قرآن کوئی بک آف سائنس یا میتھس نہیں ہے، بلکہ یہ کازمک بک ہے جو انسان کی انٹیلیجنس کو عروج تک لے کے جاتی ہے. حقیقت میں معراج کیا ہے؟ معراج شعور کا وہ مقام ہے جہاں پہ زمین اور آسمان پیچھے رہتے ہیں، یعنی شعور کی وہ اس بلندگی کا نام ہے جہاں پہ آپ ان سین آبجیکٹس کو دیکھ سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو آج سے کئی 100 سال پہلے، جس شخص کا نام بھول گیا، اگر آپ میں سے کسی نے اسپیس ٹائم آڈیسی دیکھی ہے تو اس میں ایک شخص تھا جو جس کو آگ لگا دی گئی کیونکہ وہ کہتا تھا کہ ستارے اسٹیٹک نہیں ہیں، یہ بھی موو کر رہے ہیں، اور چاند اور سورج بھی موو کر رہا ہے. تو کیونکہ بائبل کہتی تھی کہ بھائی یہ موو نہیں کرتے بلکہ ارتھ اکیلی موو کری، ایسا کوئی کانسیپٹ تھا. تو یہ سب کچھ موو کر رہا ہے، ارتھ نہیں موو کر رہی، تو اس کو آگ لگا دی تھی کہ بھائی اس نے اس طرح کی بات کی. تو وہ جب جیل میں تھا تو وہ کہتا ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کاسموس ایسی ہے، آسمان ایسا ہے. تو بعد میں اس کو جب اس نے آگ لگا دی، تمام جتنے بھی پوپ وغیرہ تھے ان لوگوں نے، تو ود دا ٹائم جو ڈسکوریز ہوئیں تو اس بندے کا وہ جو شعور تھا وہ بالکل ایگزیکٹ ان لوگوں نے پایا کہ وہ صحیح ایک جیل میں بند پوری کائنات گھوم رہا تھا. اس طرح اسٹیون ہاکنگز نے کہا کہ بالکل آپ اپنے سب کانشیس کے تھرو کائنات میں ٹریول کر سکتے ہیں. آپ کا کانشیس کازمک ہے. جانور اور آپ میں کیا فرق ہے، ہم میں کیا فرق ہے؟ اصل میں ہم اپنے کانشیس کو عروج پہ لے گئے، معراج کی، کانشیس کی معراج ہوئی. معراج کا معنی ہی یہی ہے کہ آپ اپنے شعور کی ایکسیلنسی کو پہنچ گئے. تو لہذا سائنس کا اور قرآن اسکرپچر کا کوئی کمپیریزن نہیں بنتا. مزید سوالات اگر آپ وہ ہیں تو کامنٹ میں مجھے کریں، اور اس ڈیٹا کو لوگوں سے زیادہ شیئر کریں اور سائنس کے چنگل سے باہر آئیں. اس کی بالکل وجہ میں نے بتائی ہے کہ لائف سائیکل یعنی واٹر سائیکل. اسی طریقے سے اللہ نے کئی مثالیں دی ہیں قرآن کے اندر، اور اس کو جو کچھ نام نہاد اسکالرز کر رہے ہیں کہ قرآن اور سائنس، اس کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں بنتا، کیونکہ سائنس اب تک جنتوں تک نہیں پہنچی، جہنم کو ایکسپلین نہیں کر سکتی، پین اور پلیئر کو ایکسپلین نہیں کر سکی. اسٹینڈ فورڈ میں، ہارورڈ میں 10,000 قسم کے ایکسپیریمنٹ ہوتے ہیں اور وہ بند کر دیے جاتے ہیں کیونکہ کانشیس جو ہے وہ ڈسٹروائے ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ یقین رکھے قرآن ایک علم ہے، اور علم شعور کا معراج ہے، نہ کہ آپ کی فزیکل ورلڈ کی معراج ہے. امید ہے بات اچھی لگی ہوگی، سمجھ میں آئی ہوگی.
اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اگر آپ کوئی پسند آیا تو لائک ضرور کریں. میں اس پہ ایک پراپر جو ہے وہ پوڈ کاسٹ بناؤں گا جس سے ہم قرآن کے ورسز کے تھرو اپنے شعور کی معراج کریں گے. شکریہ.